رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا ہو جاتی ہے، بے حد و بے شمار ہو جاتی ہے۔ گناہ گاروں کی بخشش کا سلسلہ یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال پر افسوس کرنا چاہیے۔ جس قدر خوشی ہمیں اس کے آنے کی ہوتی ہے، جتنا انتظار ہوتا ہے، اس انتظار سے بہت جلد یا ہماری غفلت کی وجہ سے یہ مہینہ بہت جلد گزر جاتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں جب تک ہم اپنے ذہنوں کو رمضان کے روزوں کے لیے تیار کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کرتے ہیں، جب تک توبہ اور استغفار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، بدقسمتی سے تب تک رمضان کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے رمضان مبارک کی آمد کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، تیاری شروع کر دیتے تھے، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لاتا، وہ اسی طرح پھر عبادت میں ریاضت میں مشغول ہو جاتے، روزوں میں مشغول ہو جاتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا، وہ 6 مہینے رونے میں گزار دیتے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکے، ہم اللہ اور رسول کو راضی نہیں کر سکے۔ جبکہ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کو گرمی یاد آ جاتی ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے لوگوں کو گھروں کے اخراجات یاد آ جاتے ہیں، کام کی مشقت یاد آ جاتی ہے۔ جبکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں اس قدر مشغول کر دیا ہے۔ ورنہ رمضان کے روزے فرض، اس کی فرضیت کا انکار بالاتفاق کفر ہے۔ ایک بندہ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، شریعت نے اجازت دی ہے اگر عذر ہے تو، ایک بندہ ویسے ہی نہیں رکھتا کہ گرمی بڑی سخت ہے، وہ بندہ تو بد نصیب ہے۔ پھر روزے دار کے لیے اللہ کی مخلوقات استغفار کرتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی تہہ میں موجود مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یار ہم برے اعمال کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی برائیاں بھی کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے لیے سمندر کی تہوں میں مچھلیاں ہمارے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حالانکہ روزہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انسان کھانے پینے فزیکل ریلیشن کے معاملات سے بچتا ہے، اس کے ساتھ سے فرض اتر جائے گا، لیکن اگر جھوٹ، غیبت، چوری، بغض، حسد، تکبر سے نہیں بچتا، روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اس کے سر سے فرض اتر جائے گا، ریاکاری کا گناہ علیحدہ ملے گا، لیکن جو نماز کا ثواب ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ انسان کے اپنے اعمال خراب ہیں۔ ہمارے لیے سمندر کی تہوں میں مچھلیاں بخشش اور رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ رمضان مبارک سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بڑی برکت و بڑی شان والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، یہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آج ہم حسن سلوک کا مظاہرہ کہاں کرتے ہیں؟ لوگ روزے رکھ کر لوگوں کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ روزے رکھ کر غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کردار کشی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ رمضان مبارک اس مقصد کے لیے نہیں آتا، ہم تو اس کے
جو حقوق ہیں ان کو پورا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ روز 60,000 بندے اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہمارے تو ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہم دوزخ سے آزاد ہو جائیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ بنی اسرائیل میں کسی بندے نے زنا کیا ہوتا نا، صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کسی نے رات کو یہ کرتوت کی ہے، یا کوئی اور گناہ کیا ہوتا نا، صبح اٹھتے تو باہر دروازے پہ لکھا ہوتا، پورے محلے کو پتہ چلتا کس بندے نے یہ کام کیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے کہ اللہ کی نافرمانی کی، ادھر بندوں کی شکلیں تبدیل کر دی گئی۔ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر اپنی کتاب میں کہ پہلی امتوں میں یہ معمول تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی غیر محرم عورت کو غلط ارادے سے اگر اس کو چھو بھی لیتا نا تو اس کا جسم اس کے ساتھ چپک جاتا تھا، جدا ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے یہ معاملہ اس امت میں نہیں رکھا۔ کیا یہ برائی اس معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ ہر گناہ اس معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ کی رحمت بار بار ہمیں وقت دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، لیکن ایک ہمیں اس چیز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ رمضان کا مہینہ آیا، بڑا زور و شور تھا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، لیکن کیا ہم اپنے گریبان میں دیکھیں رمضان تو ختم ہو چکا ہے، رمضان تو ختم ہو چکا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عید کے دن ہوگا، لیکن کیا ہم نے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کیے؟ کیا ہم نے توبہ اور استغفار کی ہے؟ کیا ہم نے ایک رات بھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر گزاری ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی ہے کہ وہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے، ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے؟ کیونکہ صدقہ کرنا یہ بری موت کو دفع کرتا ہے، برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ کیا ہم نے صدقہ و خیرات کیے؟ ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا ہوگا، ہم نے ان کا کتنا خیال کیا؟ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائے گا کہ میں دنیا میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ میرے پاس کیسے آتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے پاس آئے کہ مجھے کچھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں فلاں حاجت مند بندہ میرا تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اس بندے کو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا؟ رمضان تو گزر چکا ہے، رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں، یہ میرے لیے نہیں رکھتے، یہ آپ کے لیے نہیں رکھتے، اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، کسی کے فائدے کے لیے لوگ روزے نہیں رکھتے۔ لیکن ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ رمضان کے اتنے روزے گزر چکے، تیسرا عشرہ بھی آدھے کے قریب ہے، لیکن ہم نے اللہ کو کہاں راضی کیا ہے؟ ہم نے اللہ رسول کی کتنی فرما برداری کی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں گم ہو چکے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دی ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دی ہے؟ کہاں گم ہو چکا ہے تو؟ لوگ نفرتیں پھیلانے سے باز نہیں آتے، کہاں گم ہو چکے ہیں ہم؟ آئیں یار اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، یہ چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئی ہیں، ہم کوئی ایک رات تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے گزار لیں، کوئی ایک رات تو اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ ایک روایت میں الفاظ موجود ہے کہ 60,000 بندوں کی روز بخشش ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں الفاظ موجود ہے کہ روزانہ 10 لاکھ بندے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسری روایت میں الفاظ موجود ہے کہ یہ جو 10 لاکھ افراد ہیں نا، تیسری روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ ہر لمحے شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن جو رمضان میں آتا ہے، اس میں اللہ ہر لمحے میں اتنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہمارے کہاں ایسے اعمال ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ تراویح نہیں پڑھتے، لوگ روزے نہیں رکھتے، اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں اتنے لاکھوں کروڑوں بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہوں۔ انسان تھوڑی سی کوشش تو کرے نا، پھر تھوڑی سی کوشش تو کرے اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی۔
انسان ایک بالشت، حدیث کے الفاظ موجود ہے، ایک بالشت آگے آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ آگے آتی ہے۔ انسان خود تو کوشش کرے نا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے کہ رمضان اس کی زندگی میں آیا اور وہ بندہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ ایک روایت میں الفاظ موجود ہے، یہ چونکہ حدیث مبارکہ مختلف ہوتی ہیں، مختلف کتابوں میں ہوتی ہیں، ایک کتاب کی جب حدیث پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک روایت میں الفاظ موجود ہیں، جب دوسری کتاب کی حدیث بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں دوسری روایت میں الفاظ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی بخشش سے پہلے وہ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، کیونکہ اگر وہ بندہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا تو اپنے گناہوں کی بخشش کب کروائے گا؟ کب کروائے گا بخشش؟ لوگ دنیا داری میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت یاد ہی نہیں آتی ہے۔ یار کہاں کھو چکے ہیں ہم؟ اب باہر آ جائیں ان چیزوں سے۔ ساری زندگی کمانے کے لیے پڑی ہے، ساری زندگی سونے کے لیے پڑی ہے، کم از کم ایک رات وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کے گزار لیں۔ غلط فہمیاں لوگوں میں ایک مشہور ہو چکی ہیں۔ ایک غلط فہمی اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے، لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہو چکا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری دن میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھیں، اس میں اتنی دفعہ یہ صورت پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ یہ بدترین بدعت ہے جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جس کو قضائے عمری کہتے ہیں، جمعۃ الوداع میں قضائے عمری پڑھنی ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ سخت ترین موضوع روایت ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہے، اور نبی علیہ السلام تک کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچتی جس میں قضائے عمری کے بارے میں صراحت موجود ہو۔ جو بندوں نے نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضائی دینی پڑے گی۔ جو نمازیں غفلت کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں، بھول کے چھوڑ دی ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، توبہ اور استغفار وہ علیحدہ اپنی جگہ پر، اور ان نمازوں کی قضا دینی پڑے گی۔ رمضان مبارک میں تو نفل بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم رمضان مبارک میں یہ کام کر لیں، رمضان مبارک میں یہ نیکی کے کام کر لیں۔ رمضان مبارک میں بھی اگر کسی بندے کا ضمیر نہیں جاگتا نا تو سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کا ضمیر کب جاگے گا، کیونکہ رمضان مبارک میں قدرتی فطرتی طور پر ایک ماحول عبادت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو رکھتے ہیں لوگ مساجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ صدقہ و خیرات عام طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک نیکی کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا ضمیر ایسے ماحول میں بھی نہ جاگے، پتہ نہیں وہ کہاں سویا ہوا ہے، پھر کہاں سویا ہوا ہے، کس غفلت کے ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں کروانی تو کب کروانی ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں تو کسی بندے کا اختلاف بھی موجود نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر نہیں ہوتی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں یار؟ آئیں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، آئیں ہم مساجد کو آباد کر لیں، آئیں کوئی صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، آئے ہم روزے رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائے گا، یعنی روزے دار کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا، ڈھال بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا راستے میں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے اور رکھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ آگے حدیث میں اسرار موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی، روزے کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ روزہ شفاعت کرے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس نے میری وجہ سے سارے دن یہ کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہا، میں نے اس کو برائیوں سے منع کیے رکھا اور یہ بندہ باز رہا، اے اللہ میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ اس روزے کی اس بندے کے حق میں شفاعت کو قبول کر لے گا۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے یہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے اس کو دنیا میں مشغول ہونے سے باز رکھا، جب ساری دنیا سو رہی تھی یہ بندہ رات کو کھڑے ہو کر میری تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول کر لے گا۔
تو آئیں کیوں نہ ہم قرآن و سنت کے ذریعے اللہ اور رسول کو راضی کر لیں، کچھ آخرت کا سامان کر لیں۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے سراسر۔ قل متاع الدنیا قلیل، آج انسان جس دولت پر ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب فرما دے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، تھوڑا سا سامان ہے، ختم ہو جانا ہے، قصہ ختم ہو جانا ہے، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے کی دیر ہے، کہانی ختم ہو جانی ہے۔ پھر اس جہان کو، اس دنیا کو آخرت کے جہان کے ساتھ کتابوں میں صرف سمجھانے کے لیے الفاظ موجود ہیں، یہ جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں اس سے بھی کم ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کتابوں میں سراد موجود ہے کہ یہ دنیا کا جہان آخرت کے جہان کے بدلے میں اتنا سا ہے کہ یہ پورا جہان آخرت کا جہان بن جائے اور ماں کا پیٹ یہ دنیا کا جہان بن جائے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کتابوں میں مثال موجود ہے کہ ماں کا پیٹ یہ دنیا کا جہان ہے اور یہ جو کل جہان ہے یہ آخرت کا جہان ہے۔ ہم اتنے سے جہان کے لیے اتنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کا سامان تھوڑا سا سامان ہے، ہم اس کو منانے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کتاب میں پڑھا تھا، بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے انسان زمین کا مالک ہوتا ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے کنال جگہ ہے، اتنے ایکڑ جگہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو زمین انسان کے مالک ہو جاتی ہے۔ اب زمین کے بس پڑ گیا نا انسان، اس کو کیڑے کھا جائیں، اس کو بچھو کھا جائیں، اس کو سانپ کھا جائیں، زمین کے کھاتے میں چلا گئے۔ تو یہی مثال ہے یار، آئیں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔